اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب اللہ رب العزت جو بہت کریم ہے، جو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، اور جس طرح سے ماں اپنے بچے کو کسی تکلیف میں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح وہ پروردگار عالم بھی اپنے بندے کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، کسی طرح سے میری طرف لوٹ کر آئے، میری طرف پلٹے۔ اب پروردگار عالم ہمیں دنیا میں مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، تاکہ روز قیامت، روز محشر وہ ہماری نیکیاں کام آ سکیں اور ہم فلاح پا سکیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے ناظرین محترم، وہ بہانے تلاش کر رہا ہے اپنے بندے کو نیکیاں جمع کرنے کے۔ اب اگر آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ آپ جائیے، اس کی مزاج پرسی کیجئے، اس کی عیادت کیجئے، اس کی خیریت دریافت کیجئے، اور اس پر آپ کو کتنا اجر ملے گا یہ وہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ پروردگار عالم ہماری اس عمل سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، صرف کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی کی طبیعت پوچھنی ہے، جا کے اس کی مزاج پرسی کرنی ہے، اس کی عیادت کرنی ہے۔ اب اس عیادت کی کتنی فضیلت ہے، کس قدر فضیلت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، یہ ہماری عالمات ہمیں بتائیں گی۔ بہت ہی پیارا عنوان عیادت کی فضیلت، اس عنوان کے تحت آج گفتگو کی جائے گی، اور بہت ہی پیارے مہمان ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر تشریف رکھتی ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میری بھی بہت پسندیدہ اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ آئیے مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ امتیاز آپا؟ شکر۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو تشریف فرما ہیں مہمان شخصیت، ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک جداگانہ انداز ہے، بہت پیارا انداز ان کے گفتگو کا۔ ہماری آج کے اس موضوع پر یعنی عیادت کی فضیلت پر ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ الحمدللہ۔ امتیاز آپا، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا، اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ عیادت کی فضیلت آج کا جو ہمارا عنوان ہے، دین اسلام میں عیادت کی فضیلت، اس پر کچھ کلام فرما دیجیے، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کبھی ہم غذاؤں میں توازن نہ رکھیں یا کچھ اپنے معمولات پر نگاہ نہ ڈالیں، انہیں درست نہ کریں، تو جسمانی طور پر بیماری کا آ جانا یہ ایک کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور ہم سب کو زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے مسائل سے، جسمانی مسائل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو کبھی بخار آ گیا یا کسی کی وجہ سے بیماری آ گئی۔ اب آپ دیکھیں تو اسلام دین انسانیت ہے، وہ ہمیں معاشرے میں رہنے کے آداب انسانیت سکھا رہا ہے۔ تو اس بیمار کو جو آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کے محلہ میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، آپ کے دوست احباب میں سے ہو، آپ نے جانا ہے، رشتہ داروں میں سے ہو، اس کی عیادت کرنی ہے، اس کی خبرگیری کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے اس کا حال احوال۔ یہ ہماری اسلامی معاشرتی اقدار میں سے ایک ہے، اور یہ ویلیوز آپ کے معاشرے کو سٹرونگ بناتی ہے جب بندے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بیماری آتی ہے تو عبادات میں سہولت عطا کر دی کہ تم روزہ کسی اور دن رکھ لینا، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر ادا کر لو۔ اسی طرح بیماری اگر کوئی ایسی ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ یعنی بیماری میں ان عبادات میں اس کو سہولتیں عطا کی، آسانیاں دی۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام صاحب کونین خود چل کر جاتے اور اس کی عیادت فرماتے، اس کی تیمارداری فرماتے۔
یہاں تک کہ نان مسلمز کے لیے میرے آقا خود چل کر گئے. ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر گئے اور آپ نے اس کی عیادت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار فرامین اس حوالے سے عیادت کی فضیلت بیان کریں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک وہ وہاں پر ہے وہ خرفۃ الجنہ میں ہے. لوگوں نے پوچھا یہ خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغات، یعنی وہ جب تک وہ وہاں عیادت کے لیے گیا ہے وہ جنت کے باغات میں ہے. اتنے زیادہ اس پر نور اتر رہے ہیں. جنت کے باغات میں کیا ہے؟ اللہ کا نور اترتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں ہر آن ہر گھڑی. تو وہ جب تک اس تیمارداری کی حالت میں ہے کسی کا حال پوچھنے گیا ہے اور نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو کام پسند ہے تو میں یہ ضرور کروں. کوئی دنیاوی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ بندے سے کہے گا میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ یا میرے مولا تیری شان تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کا حال نہیں پوچھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جانا گویا اللہ کے قریب کر دیتا ہے آپ کو. وہ آپ بیمار کو پوچھنے جا رہے ہیں مگر آپ پوچھنے کے لیے گھر سے قدم نکالا ہے تو اللہ کو یہ معاشرتی طور پر لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اتنا پسند ہے کہ آپ کو اتنا اجر عطا کیا جا رہا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اگر صبح کے وقت آپ عیادت کریں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر شام کو عیادت کے لیے جائیں تو صبح تک اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. تو فرشتوں کی دعا جو ملائکہ ہے، نورانی مخلوق ہے، کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے. تو اسی طرح مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان ہوئے وہ 5 حق ہیں جو حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. ایک سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. یہ مسلمان کا حق ہے تم پر. دعوت دے تو قبول کرنا اور جنازے میں شریک ہونا. یہ 5 چیزیں ہیں جن کی ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں اور ہم انہیں پورا کریں. ضرور جائیں ہم دوسروں کی عیادت کے لیے تاکہ ہم بھی ان رحمتوں سے حصہ پا سکیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتیاز آپا بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا عیادت کی فضیلت کے تعلق سے. زرمینہ آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ مریض کی عیادت کے حوالے سے اس کے تعلق سے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیا آداب ہیں اس حوالے سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں عیادت مریض کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کا حکم ہمیں عطا فرمایا گیا ہے. اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ہم رضائے الہی کے لیے کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا حال دریافت کرتے ہیں، اس کے لیے کامل شفا کی دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کو دین اسلام میں بہت زیادہ پسند فرمایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دین سراپا ہمدردی ہے. اور یہ ہمارا عمل باعث فضیلت ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور باعث فضیلت اس لیے ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو اس کا جانا گویا جنت میں پھل چننے کے مترادف ہے. تو یہ عمل بہت زیادہ باعث فضیلت ہے. آپ نے بات کی ہے اس کے آداب کے حوالے سے کہ ہمیں کن آداب کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھنا چاہیے. تو جب ہم کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اس پر بوجھ نہ بنیں، بار نہ بنیں. اگر ہم ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، وہ مریض ہاسپٹلائز ہے، تو ہم وزٹنگ آورز کے دوران جائیں اور دیکھیں کہ اس کی دوا کا، اس کے آرام کا خیال رکھیں. اس میں انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آج کل جو ڈیجیٹل دور ہے آپ اس کو انفارم کر کے بھی جا سکتے ہیں اگر وہ گھر پہ بھی موجود ہے. تو جو اس کے ساتھ کیئر ٹیکرز ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مریض کو اگنور کر کے آپ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک اور امر جس کی وضاحت کی گئی ہے، بڑی خوبصورتی سے دین اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کو جائیں تو وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے. ہاں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی گفتگو سے مریض کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ان کی دعا
دعا سے اس کے دل کو تقویت پہنچتی ہے، اس کی ڈھارس اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کا شیخ ہے، اس کا کوئی ٹیچر ہے، استاد ہے، تو جو خوشگوار ماحول ڈیولپ کر سکتا ہے وہاں پہ، جس سے مریض کی طبیعت پہ اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو ان کا زیادہ دیر بیٹھنا اچھی بات ہے. پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، چونکہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھنا، اس کا عمدگی سے حال دریافت کرنا، اس کے لیے درازی عمر کی دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا، اس کو صبر کی تلقین کرنا اور نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ہلکے انداز میں، اچھے انداز میں. پھر فی زمانہ ہم ایک اور بھی چیز یا ایک پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ دوسرے کی یعنی مریض کی، سامنے والے کی ٹائمنگز کا خیال رکھیں، اس کی سہولت کو پیش نظر رکھیں کہ وہ وقت اس کے آرام میں خلل نہ پہنچ رہا ہو، ایسے وقت میں نہ جائیں، اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے. پھر فی زمانہ یہ بھی بات نوٹس کی جاتی ہے کہ جب ہم مریض کا حال دریافت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح سے ڈینجرس باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیماری کے حوالے سے بے جا کوسچنز کرنا شروع کر دیں گے. اچھا آپ کو بھی یہ بیماری ہے، میرے فلاں ریلیٹیو کو بھی یہ بیماری تھی اور اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. اس سے مریض کو آپ ضرر پہنچا رہے ہیں جو کہ عیادت کے آداب کے قطعی خلاف ہے. آپ چونکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہاں جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو ہمارا کلام ہے وہ اس کے لیے باعث سکون ہو، ہمارے لیے باعث ثواب ہو، باعث راحت ہو، اور یہ عمل ہمارا عمل خیر میں لکھا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بے جا کوسچنز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ بات کا جواب بھی دے پا رہا ہے یا نہیں، تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں جو عیادت کا مقصد بھی ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے حسب توفیق فروٹ لے جانا، اس کے لیے پھول لے جانا، کوئی ایسا تحفہ لے جانا جس سے اس کے قلب کو فرحت ملتی ہو، یہ ایک بہت اچھا امر ہے اور ہمیں فی زمانہ اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کل کو وہ بھی ہمارے لیے یہ کرے گا. اور عیادت کو آپ مفادات سے کنیکٹ کرنے کی قطعی کوشش نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو رسم سمجھ کے نہیں جانا چاہیے کہ وہ آئے تھے دیٹس وائی ہم جا رہے ہیں، یا اگر وہ کل نہیں آئے تھے ہمیں پوچھنے تو ہم ان کی عیادت کیوں جائیں. آپ اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے ادا کریں تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزا اور اس کی خیر اور اس کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. اور اکابرین کے اقوال جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم مریض کی عیادت کو گرمیوں کے موسم میں جائیں تو صبح ٹائم جایا جائے کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں، اور جب سردیاں ہوں تو رات کے اوقات میں آپ جائیں کیونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں. اس بات کا خیال رکھیں وہاں خوشگوار ماحول ہو، مریض کو مایوسی سے نکالا جائے، کسی قسم کی اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاکہ زندگی کی طرف جلد از جلد لوٹ سکے. اس کے لیے اس کا پر امید ہونا بہت ضروری ہے. اس کو موٹیویشنل احادیث آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ربط مضبوط کرنے کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں بیماری دی ہے اور اللہ پاک ہی قادر مطلق ہے اور تمہیں کامل شفا عطا فرمائے گا. اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں نا، یہ قرب الہی کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہوتی ہے. کیا پیاری بات کہی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور یہ بڑی پیاری باتیں جو زرمینہ فرما رہی تھی، اور اس میں ایک نقطہ یہ ضرور میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو خدارہ ایسے جملے نہ کہیں، اس کے اوپر ترس کھانے والے معاملات نہ کریں. آپ کے چہرے سے، آپ کی باتوں سے ایسا نہ ہو کہ آپ اس پر ترس کھا رہے ہیں کہ ہائے بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے، اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی. تو پلیز ایسا مت کریں. اس پر مزید کلام کریں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان جناب ہے عیادت کی فضیلت، اور اس تعلق سے سحر حاصل گفتگو ہماری مہمان شخصیات فرما رہی ہیں. تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ، اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ جیسا کہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم بچپن سے ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس خاتون کی عیادت کو گئے جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی. تو آپ سوچئے کہ عیادت کی کس قدر فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی، اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. امتیاز آپا، کہا جاتا ہے کہ بیماری انسان کے جسم کا صدقہ ہے، اور بیماری سے انسان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. یہ بھی ہم بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ کلام فرمائیے گا. شکریہ زینب.
یہ برحق ہے کہ بے شک بیماری یا کوئی بھی پریشانی جب آتی ہے تو آپ کے گناہوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے اور آپ کو پاک صاف کر دیتی ہے. آپ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، کانٹا چبھنے کی بھی، تو اس کے عوض بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک خاتون حضرت ام مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ فرماتی ہے کہ بخار ہے، اس کو اللہ سمجھے. جیسے ایک بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں بخار سے پریشان ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اس کو برا مت کہو، یہ بندہ مومن کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے لوہا زنگ سے پاک ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں تو بیماری بذات خود ایک صدقہ ہے، ایسا صدقہ کہ جس سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور گناہ کے جھڑنے کا آپ تصور کریں کہ جیسے خزاں کا موسم آتا ہے تو یلو ہو کر پتے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اس طریقے سے انسان کے گناہ اور انسان کی غلطیاں اور خطائیں، اور یہ مت سوچیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، دن رات ہم اتنی خطائیں کر رہے ہیں، دانستہ بھی ہم سے ہوتی ہیں اور نادانستگی میں بھی ہو رہی ہیں، کچھ عمدن کچھ سہون، تو ہم غلطیوں سے گناہوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے اللہ پاک ہمیں وہ مواقع عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے در حقیقت جو چھپی ہوئی ہے اس بیماری کے اندر کہ انسان پاک صاف ہوتا چلا جائے. اسی طرح آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرد تھا، کافر تھا، تو اس کو مرتے وقت شہد نصیب ہو گیا، اور ایک مسلمان تھا وہ پانی مانگ رہا تھا تو اس کو نہیں ملا. تو بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ان نے بتایا کہ کافر تھا تو اس نے زندگی میں کوئی نیکی کی تھی، کوئی اچھا کام کیا تھا، تو اللہ نے اس کا اجر اس کو یہی دے دیا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو. اور مسلمان نے کوئی غلطی کی تھی تو اس غلطی کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی گئی، اس کو پانی نہیں ملا، تاکہ جب وہ آخرت میں آئے تو ان دائمی نعمتوں سے اور ان سے لطف اندوز ہو سکے. تو ہمیں کبھی بھی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بیماری آپ کے لیے نعمت ہے ایک چھپی ہوئی. ہاں اگر طویل ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں، اگر بستر پر بھی لیٹے ہوئے ہیں تو نماز مت چھوڑیں، اور جب بھی ہوش میں آئیں، جب بھی خیال آئے تو فوراً ذکر میں لگ جائیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ کثرت سے. ایک تو آٹومیٹک عمل ہے بیماری کا، لیکن اگر آپ نے ناشکری کر دی اس کے اندر، ناشکری کے کلمات کہہ دیے یا کچھ ایسا کہہ دیا کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بیماری کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار رہے، اور یہی سوچے کہ اس میں کوئی حکمت ہے اللہ کی. یہ دیکھیں ایک طرف تو اس بیمار کے لیے اور دوسری طرف جو خدمتگار ہیں، جو تیماردار ہیں، ان کے لیے بھی اجر اور ثواب کا باعث بن رہی ہے. ایک طرف اس بندے کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور ایک طرف وہ جو خیال رکھ رہے ہیں اس کا، اس کے لیے کیئر کر رہے ہیں، اس کو پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے رحمت کا باعث بن رہی ہے بیماری. تو کتنی زیادہ اس کی برکات بھی ہیں اس کے اندر، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہاں یہ یاد رکھیں، صحت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اب امتیاز اپا، جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ ایک شخص ہے اس کو پانی نہیں ملا، اب ہم تو دنیا میں ہم نے ہی سارے فیصلے کر دینے ہیں، ہم پھر کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، اور پروردگار عالم نے اس کو اس بات کا اجر وہاں پر اس کے لیے کیا رکھا ہے یہ ہمارے تصور سے باہر ہے. تو ہماری زبانیں تو لرزنی چاہیے اس طرح کی کوئی گفتگو کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اسے یہ معاملہ ہوا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمینہ. جرمینہ، ایک بہت ہی اہم سوال ہے عیادت کے تعلق سے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ غیر مسلم یا مسلمان مگر فاسق کی عیادت سے متعلق کیا احکامات دیے ہیں، دین اسلام کیا احکامات دیتا ہے، ہمیں فرمائیے گا. زینب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر عمل کر کے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو دیے جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور تمام تر نالج گین کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی ہے نان مسلم کی عیادت کے حوالے سے، غیر مسلم کی عیادت کے حوالے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہم تو ہمیں یہ بات، اس کی وضاحت ہم پہ خوب ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت مریض کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ
ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے، صحیح۔ مسلمانوں کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی عیادت کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. جیسے بھی ذکر ہوا کہ ایک یہودی بچہ تھا جو آپ کا خدمت گار تھا، وہ بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو کلمہ حق عطا فرماتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتا ہے. یعنی اسلام کا ایک روشن پہلو اس کے سامنے آتا ہے اور وہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جاتے ہوئے یہ اعلان بھی فرمایا کہ تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی ہے. پھر ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ جو بچپن سے ہی ہماری سٹڈیز میں آتا ہے اور بہت معروف ہے کہ جو نامناسب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار کرتی تھی، تو جب ایک روز وہ موجود نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اس کی عیادت کی، اس کا خیال رکھا. آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر وہ عورت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو جب ہم کسی غیر مسلم کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اسلام کا ایک روشن پہلو ہمارے اخلاق سے، ہمارے اخلاص سے، ہمارے کردار سے متاثر ہو کر وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک یقیناً بہت خوش آئند اور اچھا پہلو ہے. پھر آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ مسلمان مگر فاسق، تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی نہیں جاتے کہ وہ غلط کاموں میں معروف ہے تو ہماری عزت پہ کوئی حرف نہ آ جائے، بدنامی ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے. تو احتیاط کے ساتھ جائیں، کیونکہ ہر جو مسلمان ہے وہ اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اسلام کا نمائندہ ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جہاں بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو یا وہ بیمار ہو تو اس شخص کی عیادت کے لیے احتیاط کے ساتھ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان تو ہے. اگر وہ فاسق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے، غلط کاموں سے وہ تائب ہو جائے، راہ راست پر آ جائے اور آپ کی شخصیت کا کوئی بھی اچھا اخلاق کا کوئی بھی جو پہلو ہے وہ اس کو متاثر کرے. کیونکہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہی وہ وقت ہو جب اس کے دل پر چوٹ پڑے اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے اور اسلام کی روشنی سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکے. تو ہمیں جانا چاہیے تاکہ اسلام کے اچھے روشن پہلوؤں سے ہم خود بھی مستفید ہو سکیں اور سامنے والا بھی جو ہے وہ اس دائرہ اسلام کے دائرہ کار میں اچھے انداز سے شامل ہو سکے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور سے عمل کر سکے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا وہ سمندر ہے جن سے تمام دنیا یقیناً فیض پا رہی ہے کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے، جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور ان کی سیرت مبارکہ پر جب عمل کرتے ہوئے ہم کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہیں تو ہمیں یقیناً دین و دنیا کے تمام تر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ ایک اتنا خوبصورت عمل ہے اور کیا پتہ جس طرح سے ہماری گفتگو اس دائرے میں چل رہی ہے کہ کیا پتہ اس خیر کے عمل سے پروردگار عالم آپ سے کوئی خیر کا کام لے لے اور وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو آپ ضرور عیادت کے لیے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے. ایک وقفہ یہاں ہمیں لینا ہے جناب، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہماری آج کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. عیادت کی فضیلت آج کا بہت خوبصورت عنوان ہے. امتیاز آپا، ہمارا یہ طریق بھی رہا ہے اور ہمیں یہ حکم بھی ہے اور ہم اکثر اپنے بزرگوں سے بھی یہ سیکھتے ہیں کہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ دعا کرنا یا پھر اس سے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ بھی بڑا ہم نے طریقہ دیکھا. یہ طرز عمل جو ہے وہ کیسا ہے؟ یہ عمل آپ فرمائیے گا. دیکھیے زینب، آپ بیسیکلی دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعا کیا ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ اکبر. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے. سبحان اللہ. دعا نقطہ اتصال ہے، بندے کا تعلق اللہ سے براہ راست بنا دیتی ہے.
اسی لیے تو اس رب نے اپنا انفرادی تعلق رکھا ہوا ہے. اب اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر دعاؤں کی فضیلت بتائی ہے, وہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے. بے شک. اب بیماری کے لیے ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں تو بیماری ایک ایکسیپشنل صورتحال آ گئی, نارمل روٹین سے ہٹ کر آ گئی, تو اس میں جا کر ایک تو مریض کے لیے دعا کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, ہرگز نہیں کرنی, جیسے ابھی زمینہ بھی بتا رہی تھی, یہ ہماری روٹین میں ہے کہ ہم سب لوگ جا کے ضرور ایسے کسی کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے مایوسی پہلے, جس سے ڈپریشن بڑھے. تو خدا کے لیے ایک تو تیمارداری کے لیے ضرور جائیں, غرفت الجنہ میں جا رہے ہیں تو کیوں نہ جائیں. سیکنڈلی یہ کہ وہاں جا کے خوبصورت کلمات, خیر کے کلمات, دعا کے کلمات بولیں جس سے اس کے چہرے پر خوشی پھیلے. اور آپ نے صرف اس کے سامنے ہی نہیں بلکہ اس کی غیر موجودگی کے لیے بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ کو پسند ہے یہ کہ آپ اپنی نماز میں بھی کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور فرمائے جلد سے جلد, تاکہ وہ صحت کے ساتھ زیادہ بہتر اللہ کی بندگی کر سکے, یہ سوچ رہے. پھر مریض سے دعا کرانا کہ جب آپ اس کے لیے اچھا عمل کرتے ہیں اچھی طریقے سے, اور فقط یہی نہیں بلکہ اس کے علاج معالجے کا آپ نے پتہ کرنا ہے. اگر آپ مخیر ہیں, اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اس کے لیے وہ سہولتیں فراہم کریں جو اس کی بیماری کو دور کر سکیں. تو ایسا بن جائے کہ مریض خود آپ کے لیے دعا کرنے لگ جائے. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ مریض سے دعا کراؤ, مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں تو اس لمحے وہ گناہگار بھی تھا, خطاکار بھی تھا, تو چونکہ وہ بیماری کی حالت میں آ گیا تو ایسی حالت میں اب اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں, اب وہ پاک صاف ہو رہا ہے, ایسے میں وہ ذکر کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنا عمل ایسا کر لینا چاہیے اس کی تیمارداری کے وقت اس کا خیال رکھتے ہوئے, تاکہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کرے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ براہ راست اسے درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ اس لمحے میرے آقا علیہ السلام کو فرمانے مبارک آپ غور کریں, دعا کرایا کرو, اس سے دعا کروانی ہے آپ نے. تو آپ نے پہلے اپنا عمل درست کرنا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے, اس کے لیے آسن کلمات بولنے ہیں, پھر آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ بھی میرے حق میں دعائے خیر کریں, تاکہ اللہ رب العزت میری بھی ہر طرح کی مشکلات جو ہے وہ آسان فرما دے. تو آپ دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو معاشرے میں پیار, محبت اور سکون کو بڑھاتا ہے. ایک دفعہ بنی اسرائیل پر قحط سالی کا پتہ چل گیا کہ قحط آنے والا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کے اندر سے روشن دان اور کھڑکیاں بنائیں ہر دوسرے گھر میں, تاکہ ہم ایک دوسرے کی خبرگیری کر سکیں. کسی کے پاس بیماری آئے, تکلیف آئے, کسی کے پاس کمی آئے, کوئی جان سے جا رہا ہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. تو جب انہوں نے سوراخ سارے گھروں میں آپس میں اندر سے بنا لیے گھروں سے تاکہ ہم کنیکٹ رہیں, تو قحط نہیں آیا. پوچھا گیا اللہ سے تو اللہ نے فرمایا آپس کی پیار اور محبت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور قحط نہیں آیا. تو آپ ایک دوسرے کا ہم ایک خیال رکھتے ہیں بیماری میں, تکلیف میں, تو اللہ رب العزت اجتماعی بھی ہماری تکالیف کو دور فرماتا ہے اور انفرادی بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے کہنے کے بجائے آپ ایسا عمل کریں کہ دل سے دعا نکلے, تو آپ ایسا عمل کریں وہاں جا کے کہ وہ خود دل سے آپ کو دعا دے. ضرور بتائیے ہم نے عیادت جو کس قدر ضروری ہے. اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس عیادت کی وجہ سے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, مریض پر اور خود عیادت کرنے والے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, فرما دیجئے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے گائیڈ لائن مل رہی ہے. ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, کیونکہ تمام مخلوقات کے رائٹس اس میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں اور سمجھا دیے گئے ہیں, اور یہ بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم نے ان پر عمل کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں اس بات کو بے حد پسند فرمایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات کے حوالے سے ایک دوسرے سے گفتگو کریں, خیریت دریافت کریں, ایک دوسرے سے سوشلائز ہوں, ملیں. اور خدا نخواستہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب ہمارے کسی بہن بھائی کو کسی بیماری نے, کسی النس نے, کسی تکلیف نے گھیر رکھا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ضرور جائیں. یہ عمل باعث فضیلت ہے, باعث برکت بھی ہے. فرشتے ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں. معاشرے کے اندر الفت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک حسن پیدا ہوتا ہے, محبتوں کو فروغ ملتا ہے, ایک ایسا خوشکن ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے کے رائٹس, ایک دوسرے کے حقوق
حقوق کی بجاوری کا خوبصورتی سے خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک احادیث مبارکہ میری نظروں سے گزری جو بہت ہی خوبصورت ہے، جس کا مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خوبیاں ہیں جس شخص میں پائی جائیں یقیناً جنت میں وہ داخل ہوگا۔ تو یہ کتنا پیارا عمل ہے، اور مریض کی دعا جیسے ملائکہ کی مانند قرار دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میری عیادت کو تشریف لائے۔ اب چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور تمام تر حقوق ہمیں بتا دیے گئے، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اللہ پاک اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کو طمانینت کا احساس دلانے کے لیے، اس کو محبت کا احساس دلانے کے لیے، اس کی حوصلہ مندی میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق قرار دیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کو جاؤ۔ اب اجتماعی طور سے بھی یہ چیزیں ہمیں یقیناً فوائد دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں باہمی ربط میں، آپ کے اخلاق میں، کردار میں بھی خوبصورتی آتی ہے۔ پھر جب آپ ایک دوسرے کے رائٹس ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے، رسپیکٹ کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، خود مریض پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ زندگی کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اوبویسلی اس کے سامنے موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں، احادیث مبارکہ اس سے شیئر کرتے ہیں کہ جو بخار ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ پاک تمہیں یقیناً اس کی شفا عطا فرمائے گا، اس کے لیے کامل شفا کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت احادیث مبارکہ اس ٹائم مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کرے کہ اس بخار میں برکت نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بخار آتا ہے اور جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سے گناہوں کو بھی لے جاتا ہے۔ تو یقیناً جب ایسی موٹیویشنل باتیں ہوں گی تو وہ مریض دوبارہ زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا یہ احسن عمل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس عمل کو بے حد پسند فرمایا ہے، کیونکہ مخلوق ایز وی نو اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، اور جب خدا نخواستہ کسی کو ہماری کسی بھی ایفرٹ کی، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے ضرور چلے جائیں، تاکہ ہمارا عمل خیر بن سکے اور معاشرے میں پیار، محبت اور امن و سکون کے جذبات جو ہیں وہ ہمیں پھیلتے ہوئے نظر آ سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک یہاں پر ایک بات میں یہ بھی ضرور ہماری بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ کہیں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں تو ایک ساتھ اتنے سارے لوگ جاتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑی سی زحمت ہو جاتی ہے، تو آپ کسی کے لیے زحمت نہ بنیے، اور بالخصوص ایسے وقت پر نہ جائیں جیسے کھانے کا وقت ہوتا ہے، پھر آپ کے لیے وہ ظاہر پریشان ہو کسی کھانے کے تعلق سے، تو پھر ایسا وقت کا تعین کیجئے جو ان کے لیے بھی سہولت ہو اور دوسرے کو بار نہ گزرے، گرا نہ گزرے اس کی شخصیت پر۔ امتیاز آپا، میں چاہوں گی کہ کوئی میسج آپ کی جانب سے ہماری بہنوں کو دینا چاہیں تو فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، بعض اوقات گھروں میں آج کے دور کے مد نظر رکھتے ہوئے میں کہوں گی بیماری، تنگ دستی اور لڑائی، اگر یہ تینوں چیزیں طویل ہو رہی ہیں گھر میں تو اپنی گھر میں حالات پر نگاہ ڈالیے، یا تو کسی یتیم کا، کسی کا ناحق مال کھایا جا رہا ہے، کہیں سے مال حرام آ رہا ہے، اور یا پھر گھر میں نمازوں کی، ذکر اذکار کی جو فرضیت ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہی۔ تو اگر ان تین چیزوں کا آپ نے کیئر کر لیا، وہ یتیم ہے یا بہو ہے یا بیٹی ہے، کسی کا حق مارا آپ نے، جو اس کی عزت محبت جو اس کا حق ہے اس کو نہیں مل رہا، تو آپ کے گھر سے یہ چیزیں نہیں جائیں گی۔ اسی طرح حرام مال آ رہا ہے تو یہ چیزیں نہیں جائیں گی آپ کے گھر سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نمازوں میں، ذکر اذکار میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، تو برکت اور رحمت نہیں آ رہی۔ تو اس لیے اپنا احتساب کریں تاکہ گھروں میں سکون اور خوشیاں آئیں۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا میسج اور بہت ہی تینوں بڑے اہم پوائنٹ جو آپ نے بیان کیے۔ جی زرمینہ، آپ فرمائیے گا۔ یہ کہنا چاہوں گی فی زمانہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس پیاری سنت مبارکہ عیادت مریض کو اپنی لائف میں دوبارہ سے شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں جب آپ کسی پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، کیونکہ نرمی کسی چیز میں بھی اس کو زینت دیتی ہے۔ اور یہ بھی کوشش ضرور کریں کہ بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کا ایسا عمل جو باعث سے ضرر ہو اس کی طبیعت پہ گراں گزرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر بھرپور انداز میں عمل
کریں اور عیادت مریض کو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو سکے. آمین آمین. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور اس کے ساتھ بس ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا, ہمارا جانا ظاہر ہے بہنیں بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ ہاسٹل میں جب ہم جاتے ہیں, خاص طور پر اسپتال میں, ہاسپٹل میں, تو وہاں پر ایک مقررہ اوقات ہوتے ہیں جن میں ہمیں جانا ہے, اور پھر بعض لوگ ان اوقات سے ہٹ کر بھی چلے جاتے ہیں. پھر انتظامیہ سے لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے اور بدتمیزی یا بد کلامی بھی ہو جاتی ہے, تو مریضوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یا ان کے لیے زحمت یا تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک جو مریض ہیں, جہاں جہاں پریشان ہیں, جو تکلیف میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کی تکالیف کو دور فرمائے, ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. بالکل اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.